بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب مولانا اسحاق کی ایک ویڈیو سنیں، انشاءاللہ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی صلاح پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھایا گیا، اور حضرت حجر جیسے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علیہ السلام پر لعنت کرتے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے۔ دیکھیے، میں نے اس موضوع پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور مجھے بہت سارے عجیب و غریب اس پہ کمنٹ آئے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور مولانا اسحاق سے کے بعد اس کا شاگرد مرزا انجینئر بھی یہی باتیں کرتا ہے۔ اب میرا اس ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ پہلے بھی عنوان یہی تھا کہ حضرت حجر بن عدی کو ان کے محبت علی کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ کسی سند صحیح سے ثابت نہیں، بلکہ ان کو شہید اس وجہ سے کیا گیا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور بعض لوگوں کو بھی جا کر اکساتے تھے اور یہ ابھارتے تھے کہ تم اٹھو اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرو، تو اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو جائے، سب مسلمان اکٹھ کر لیں تو جو اس کی مخالفت کرے اس کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو۔ اب اس مسئلے میں حسنین کریمین بھی بیعت کر چکے ہیں، تمام حل و حرم کے لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس بارے میں ظاہرہ اٹھے گا تو اس کو ظاہرہ ایک بغاوت کی سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ تو نہیں ہے تو بار والے شیعہ لوگ یہ مشہور کر دیں کہ ان کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ انہوں نے محبت علی، ان کو حضرت علی مرتضیٰ سے پیار تھا، مولا علی سے پیار کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے گستاخی کرنے سے انکار کیا۔ ایسی کوئی بات سند صحیح ثابت نہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو انصاب و اشراف کے حوالے سے اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، اس کے اندر چند باتیں سمجھنا بڑا ضروری ہیں۔ یہ کندہ قبیلے کے ساتھ رہتے تھے اور رؤسائے اہل کوفہ میں سے تھے، اور 8 سن ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور طبقات رابعہ صحابہ کے جو چوتھے طبقات ان میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور مولانا اسحاق نے دیکھیے کس طرح شانیں بیان کی، بالکل ہر صحابی کی شان ہے، لیکن جس طرح بیان کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف شیعہ کو راضی کرنا، صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا، تمہید باندھنا۔ اور پھر آگے دیکھیے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کو پہلے درجے کا تابع لکھا ہے کوفے کا، اور وکان ثقۃ معروفا، اور کہا یہ ثقہ معروف تھے، اور ولم یروا عن غیر علی رضی اللہ عنہ شیئا، انہوں نے مولا علی کے علاوہ کوئی کسی سے حدیث بیان نہیں کی۔ پھر آگے دیکھیے، ابو احمد عسکری نے کہا اکثر محدثین لا یصححون لہ صحبتا، اکثر محدثین تو ان کی صحبت کو بھی نہیں مانتے، صحابی ہونے کو نہیں مانتے۔ یہ قادسیہ میں حاضر ہوئے اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے، اور حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا جو اصل قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، سزا دی تھی حضرت امیر معاویہ نے، وہ یہ تھا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت امام حسن حسین کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نکلیے، اور بہت سارے لوگوں کو اکسایا، یہ ان کے خلاف بات کرتے تھے، عوامی مجموعوں میں بھی کرتے تھے، تو ان کو تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے پاس بلا کر ان کو یہ سزا، بغاوت کی سزا دی۔ نہ یہ کہ انہوں نے محبت علی کی وجہ سے یہ سزا پائی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ دیکھیے ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں یشدون امرہ علی یدہ ویسبون معاویہ ویتبرؤون منہ، کچھ جماعت اس کے حضرت حجر بن عدی کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی، ان پر سب و شتم کیا۔ اور آگے جا کر دیکھیے کہ پھر اس وقت ان کے پاس 3000 لوگ تھے اسلحے والے، یعنی یہ اسلحے باقاعدہ مسلح لوگ تھے، اور اس وقت زیاد کو وہاں پر گورنر بنایا گیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ پھر نماز کے اندر وہ فتویٰ دیتے رہے، یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے، لیکن باقی اگلی پیچھے باتیں نہیں بیان کی، صرف یہی اپنے مطلب کی بات بیان کی ہے۔ یہ بات روایت کی گئی ہے جب حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، فغضب معاویہ غضبا شدیدا، حضرت امیر معاویہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے ان کی گردن کو مارنے کا حکم دیا، اور کہا، یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اسے فرمایا، کہنے لگے کہ اب مجھے امیر المؤمنین کہہ رہے ہو، اور اس وقت کیا کہتے تھے۔ اب آگے دیکھیں، اسی کے صفحہ نمبر 1552 پہ ہے،
حجر بن عدی اور ان کے صحاب انہم کانوا ینالون من عثمان ویقون فی مقالۃ الجور، حضرت عثمان کے بارے میں یہ نیگیٹو بات کرتے تھے اور ظلم کی بات، دنیا کی ایسی بات کرتے تھے درست نہیں تھی۔ پھر اس حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امیر معاویہ کو اس پر بلاوت کی، تو اس کی سند ضعیف ہے، منقطع سند ہے، ضعیف روایت ہے۔ ابن کثیر نے یہی کہا ہے اسنادہ ضعیف منقطع۔ اسی طرح ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی فی سند انقطاع کہ یقتل بعدی اناس یغضب اللہ، کہ اس روایت کو ابن حجر اسقلانی نے بھی بیان کیا اور کہا فی سندہ انقطاع، کی سند میں انقطاع ہے۔ تو لہذا اس لیے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اب جو قیامت کے دن ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کوئی حساب نہیں لے گا کسی سے، اب حساب و کتاب کے بعد سب صحابہ جنت میں جائیں گے جس کا حساب و کتاب اللہ نے لینا ہوا، لیکن یہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے محبت اہل بیت کی وجہ سے ان کو شہید کیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت پر اکساتے تھے اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ باتیں لکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔